ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ اور سالار دونوں ہی بہت خوش تھے ایک دوسرے کو حاصل کر کے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کی خوشیوں کو نظر لگنے والی ہے، اور ان کی خوشیوں کو آگ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ نمرا اور اس کا بھائی سلمان ہے۔ نمرا پہلے کیا کم جلی ہوئی تھی کہ سالار ستارہ سے شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب دیکھتی ہے کہ سالار کی نانی نے اپنا محل نما گھر بھی ستارہ اور سالار کو تحفے کے طور پر دے دیا ہے، تو نمرا کا دل جیسے جل کے کوئلے ہو جاتا ہے۔ اب جب ستارہ کے پاس پہنچ کر جلی کٹی سناتی ہے اور منہ پہ تھپڑ کھاتی ہے تو بس اس کے بعد تو اس کی برداشت تقریباً جواب دے جاتی ہے، اور کچھ ایسا ہی حال نمرا کے پیچھے کھڑے اس کا بھائی سلمان کا ہوتا ہے، حالانکہ وہ سالار سے گھر، گاڑی اور بلینک چیک تک لے چکا ہے ستارہ اور سالار کے راستے سے ہٹنے کے لیے، لیکن سوچ لیتا ہے کہ اب ستارہ کو ایسی آگ لگاؤں گا کہ سالار ستارہ کو اپنے ساتھ لے تو ضرور جائے گا لیکن اس کی محبت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے موقع دیکھتے ہی ستارہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم جو بہت خوش نظر آ رہی ہو، سالار سے شادی کر کے وہ کتنی بڑی قیمت دے کر تمہیں لے کر جا رہا ہے۔ ستارہ سلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا نا سالار مجھے خود بتا دیتا، کیونکہ سالار مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا۔ تو سلمان مکرو شیطانی ہنستے ہوئے ستارہ سے کہتا ہے کہ محبت ستارہ وہ میرے بچپن کا دوست ہے اور میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اسے زندگی میں نہ تو پہلے کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے، ہاں البتہ اسے ضد ضرور ہو جاتی ہے اور اسی ضد کی وجہ سے ہی اس نے تم سے شادی کی ہے۔ ذرا سوچو، جس دن اس کی ضد پوری ہو جائے گی اس دن تمہارا کیا بنے گا؟ اسی گھر میں تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ ستارہ تو سلمان کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن جب اپنے تایا کو سالار سے باتیں کرتے ہوئے سنتی ہے تو وہیں پر ٹھٹک کے رک جاتی ہے، کیونکہ ستارہ کے تایا سالار سے کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے آپ کی وجہ سے ہماری ناک کتنی کٹی ہے؟ سبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہاں ہیں شادی کے موقع پر، لڑکا اکیلا ہی آ گیا منہ اٹھا کے لڑکی کو رخصت کرانے کے لیے۔ سالار کو تایا کی بات سن کے بہت عجیب لگتا ہے، کیونکہ اسی تایا نے ہی تو کہا تھا اگر آپ کے ماں باپ نہیں آ سکتے تو آپ اکیلے ہی ستارہ کو رخصت کرا کے لے جائیں۔ بہرحال سالار تایا سے کہتا ہے کہ آپ کی ناک تب تو نہیں کٹی جب آپ کے بہن کا بیٹا ستارہ کو چھوڑنے کے لیے قیمت وصول کر کے آیا تھا۔ تو ستارہ کے تایا کہتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کا کچھ پتہ تو چلا تھا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یقیناً اسے دھمکایا ہوگا۔ تو سالار ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ دھمکانے کی کیا ضرورت ہے، بس میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ڈیل ہو گئی۔ تایا کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈیل کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو سالار کہتا ہے کہ واقعی آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، ورنہ آپ نمرا کو سمجھاتے کہ جب اس کے بھائی سے ڈیل ہو چکی ہے، وہ مجھ سے روپیہ پیسہ گاڑی لے چکا ہے، تو پھر بھلا نمرا کو یہ ڈرامہ کریٹ کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اور پیچھے کھڑی ستارہ اپنے کانوں سے یہ باتیں سن لیتی ہے، اس کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول جاتا ہے اور اپنے پاؤں پہ زیادہ دیر کھڑے ہونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیتی ہے اور اس کے سارے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں جو سالار کی محبت پا کے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اب جا کے اسے اندازہ ہوا کہ سلمان سب سچ کہہ رہا تھا۔ دوسری طرف سالار جب اپنی بارات لے کر نکلنے لگتا ہے تو اتفاق سے باہر سکندر کا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور سکندر کے ساتھ میڈیا والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں انہیں کس نے یہ خبر دی، طاہر سکندر کا بیٹا چوری چھپے شادی کر رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طاہر سکندر نے اپنے ہی کسی کام کے سلسلے میں میڈیا والوں کو ساتھ رکھا ہو۔ بہرحال میڈیا والے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ طاہر سکندر کے بیٹی کی شادی ہے اور وہ اس شادی پر شریک نہیں ہے۔ تو تمام کیمراز اور مائکس آن کر کے طاہر سکندر سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں کہ طاہر صاحب یہ آپ کے بیٹے کی شادی ہے۔ طاہر صاحب کی زبان تو لڑکھڑا کے جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میرے بیٹے کی شادی نہیں ہے۔ بہرحال نانی سالار سے کہتی ہے کہ بے شک پیرنٹس تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اب جب ہم ستارہ کو رخصت کرا کے لے جا رہے ہیں تو پہلے تمہارے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں دلہا بنا دیکھ کر ان کا دل پگھل جائے،
لیکن سالار کی جو ماں ہوتی ہے وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جب میں نے آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ نہ تو میں اس لڑکی کو اپنی بہو مانتی ہوں اور نہ ہی میں اسے اپنے گھر میں رہنے دوں گی، تو نانی اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہیں کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ یہ دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ تو سالار کی ماں کہتی ہیں کہ دشمنی تو آپ کر چکی ہیں، بھیک مانگو کے خاندان سے لڑکی لا کر۔ نانی کو تو شدید افسوس ہوتا ہے اپنی بیٹی کے خیالات جان کر، اس لیے وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جس لڑکی کو تم بھیک مانگی کہہ رہی ہو نا، وہ لڑکی تمہارے بیٹے کی زندگی ہے، اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ سالار نے اس لڑکی کو شکل یا عقل یا پیسے دیکھ کر نہیں اپنایا، بلکہ اس لڑکی کو دیکھ کر سالار کو سکون ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ستارہ جو سالار سے بدظن ہو چکی ہے سلمان کی لگائی ہوئی آگ کی وجہ سے، سالار ستارہ سے کہتا ہے کہ ستارہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ستارہ نم آنکھوں کے ساتھ سالار کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر محبت کرتے تو محبت سے لے کر آتے، خرید کر نہ لاتے مجھے۔ سالار ستارہ کی بات سن کر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سلمان کی لگائی ہوئی آگ ستارہ اور سالار کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی ہے، یا سالار اپنی محبت کو اب کبھی خود سے دور جانے نہیں دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔